نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسٹ قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے نہایت ہی خاص اور مجرب عمل لے کر آئی ہوں جو ذی الحجہ کے مہینے میں آپ نے کرنا ہے۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس مہینے میں اس عمل کو اپنائیں گے تو اللہ کریم اس مہینے کی بابرکت سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ رمضان المبارک بہت بابرکت مہینہ ہے، اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ بھی بہت بابرکت مہینہ ہے۔ تو اس لیے اس وظیفے کو اس کے ساتھ زیادہ قید کیا ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو ذی الحجہ کے مہینے میں کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ کریم آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ تو ذی الحجہ کے علاوہ بھی آپ اس عمل کو زندگی میں کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کو میں بتاتی ہوں۔ اچھا، ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ہمارے چینل کو پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اچھا، جو مرد یا عورت ذی الحجہ کے مہینے میں ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرے گی، اس وظیفے کو کرے گی، تو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے اس کے تمام اٹکے ہوئے کام مکمل فرما دیں گے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے اٹکے ہوئے تمام کام مکمل ہو جائیں گے، بلکہ یہ عمل، یہ وظیفہ ہر پریشانی کے لیے ہے، ہر حاجت کے لیے ہے، ہر مقصد کے لیے ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے اس وجہ سے کہ وہ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، لیکن اس وجہ سے پریشان ہے کہ اگر وہ کاروبار شروع کرے تو ایسا نہ ہو کہ اس کا کاروبار ڈوب جائے، تو وہ پہلے اس عمل کو کرے، اس وظیفے کو کرے۔ اگر اس کا دن اطمینان میں ہو جاتا ہے تو وہ کاروبار شروع کر دے، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان بخش دیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر وہ کاروبار شروع کرے گا تو اللہ پاک اس میں برکت، اس عمل کی برکت سے اللہ کریم اس کے کاروبار میں ترقی کر دیں گے۔ تو اس کے علاوہ اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا تو وہ اگر اس عمل کو کرے گا، اس وظیفے کو کرے گا، تو انشاءاللہ اس کا کاروبار ایسا چلے گا، ایسا دن رات چگنی وہ ترقی کرے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ اس وظیفے کی برکت کے کیا کرشمے ہیں اور کیا کرامات ہیں اس وظیفے کی۔ تو اسی طرح یہ عمل، آپ یہ وظیفہ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے کہ ان کا اچھی جگہ سے رشتہ نہیں آتا، یا رشتہ آ بھی جاتا ہے اور آگے رشتہ تکمیل نہیں پاتا، یعنی رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اگر وہ بھی اس عمل کو کریں گے تو اللہ کریم غیب سے مدد فرما دیں گے ان کی، اور ان کے بچوں کے نصیب کھل جائیں گے اور ان کا اچھی جگہ سے رشتہ آ جائے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی بے اولاد ہے، اگر کوئی بے اولاد ہے اور کافی تگ و دو کے بعد، یعنی ڈاکٹروں کے پاس علاج کرنے کے باوجود بھی اگر ان کی اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ بھی اس وظیفے کو کریں۔ یہ وظیفہ کیونکہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے، تو اگر وہ اس وظیفے کو کریں گے، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گی، تو اگر وہ بھی اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کر دے گا، کیونکہ اس وظیفے کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ اور کیا ہی اچھا وہ وکیل ہے۔ تو انشاءاللہ جو بے اولاد ہیں اگر وہ اس عمل کو کریں گے تو اس عمل کی برکت سے اللہ کریم ان کو صاحب اولاد کر دیں گے۔ اور اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ ان کے مالی حالات بہت زیادہ تنگ ہیں، گھر میں غربت ہے، پریشانیاں ہیں، رزق تنگ ہے اور رزق کی بہت کمی ہے، کہیں سے اگر رزق آتا بھی ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ بھی اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ اللہ کریم ان کے لیے رزق کو کشادہ فرما دیں گے، اتنا وسیع فرما دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔
اچھا، تو اسی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ وظیفے کرنے کے بعد بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وظیفہ کرنے کے بعد وہ دعا دل سے نہیں کرتے، بس وظیفہ کر کے ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اور ہمارا کام ہو جائے گا، حالانکہ یہ غلط بات ہے، کیونکہ جب تک آپ وظیفے کو، اس عمل کو دل کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ نہیں کریں گے تو یہ فائدہ نہیں ہے اس وظیفے کا۔ تو اس لیے آپ جو ہے اس وظیفے کو جو ہے کرنے کے بعد خلوص کے ساتھ دعا کریں، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کا جو بھی آپ کے پریشانی ہے، اللہ کریم اس پریشانیوں کو اس وظیفے کی برکت سے دور فرما دیں گے۔ تو وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 1000 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کافی ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ، اور کیا ہی اچھا وہ کارساز ہے، کیا ہی اچھا وہ وکیل ہے۔ تو میں ایک اور واقعہ آپ کو بتاتی ہوں، یہ کلمات وہ ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو آگ میں ان کو جب پھینکا جا رہا تھا تو اللہ کریم نے ان کلمات کا ایسا کرشمہ دکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کلمات پڑھے تو ان پر یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو اس وقت اللہ کریم نے خود بخود ان کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دیے تھے کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کلمات پڑھے اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر توکل کر کے، تو ان کلمات کا پڑھنا ہی تھا کہ اللہ کریم نے ان پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور آگ ایسی تھی کہ اتنے دور دور تک شعلے آگ کے تھے، اگر کوئی اوپر پرندہ بھی اڑ رہا ہوتا تو وہ بھی جل جاتا۔ لیکن آپ اللہ کریم کے کرشمات دیکھیں کہ انہوں نے ان کلمات کو پڑھا اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کہ مجھے صرف میرا رب ہی کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے ذریعے سے ان پر ان آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو ایسے ہی اس وظیفے کے جو کرشمات ہیں ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے بھی ملتے ہیں۔ ہمارے علماء مشائخ نے اس عمل کو نہایت ہی مجرب عمل کہا ہے، اور انہوں نے اس عمل کو اپنی زندگیوں میں اس عمل کو اپنایا ہے اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے اس عمل کو کیا ہے تو اللہ کریم نے اس عمل کی برکت سے ان کے بہت ساری پریشانیاں، ان کے بہت سارے مقاصد کو حل کر دیا۔ تو ہم کیا چیز ہیں کہ ہم اس عمل کو نہ کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عمل کو اپنائیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ صرف ذی الحجہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ذی الحجہ کیونکہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس لیے اگر آپ اس کو ذی الحجہ کے مہینے میں ہی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ یہ وظیفہ اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن کیا، دوسرے دن کیا، تیسرے دن کیا اور آپ تھک گئے ہیں، نہیں، آپ نے کرنا ایسے ہے کہ آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ اور پھر میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 1000 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے کامل یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو مد نظر رکھ کر دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی وہ حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔